بات کہنے چلا تھا، دور نکلی، بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک شاعر ہے بہت بڑے، ان کا نام ہے علامہ شرف الدین۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ نعت کی برکت، نعت سنو، نعت سناؤ، بچوں میں عام کرو، اپنے خاندان میں عام کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس گھر میں میلاد پڑھ لیا جائے سال بھر تک وہ گھر چوری ہونے سے، آگ لگنے سے اور نقصان ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ میں جب میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں تو کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھتا ہوں، اور مجھے یہ ایک خوف لگتا ہے کہ میرا عمل، سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ میلاد النبی کے وقت جو میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں میرا یہ عمل اللہ برباد نہیں کرے گا، اور اس کے بعد میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو علامہ شریف الدین بوصیری بڑے شاعر تھے، اور شاعر جو تھے تو آپ بادشاہ کی شان میں قصیدہ لکھتے تھے، کلام لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب تھے، مجذوب یہ بہت بڑے عالم تھے، شاعر تھے۔ ایک مجذوب سمجھتے ہیں اللہ کا وہ ولی جو خدا کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، عشق میں، عشق الہی میں اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر مجذوب پاگل کی طرح نظر آتا ہے۔ مجذوب کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ 12 سال تک بھی نہ نہائے تو اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے، بہت بڑی پہچان ہے مجذوب کی۔ اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے سامنے جب شریعت کی بات کرو گے تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، خود کار بھی نہ کرے مگر انکار بھی نہیں کرے گا، مجذوب کی پہچان ہے۔ تیسری پہچان بزرگوں نے بتائی، اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر اگر درود پڑھو تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، اگرچہ اس کی عقل نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کے دل کا کنیکشن جس یار سے جڑا ہوا ہے، تو جب وہاں درود پہنچے گا تو اس کو لگے گا نا کہ کوئی پیچھے سے کچھ بھیج رہا ہے۔ ہاں، تو یہ بات ہے۔ بہرحال اور بھی نشانیاں ہیں، یہ بات میں نے بزرگوں کی آپ کو بتا دی، شاید آپ کو کسی کتاب میں ملے نہ ملے، لیکن بزرگوں کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مجذوب شرف الدین کو ملے، اور شرف الدین کو ملے تو ملنے کے بعد انہوں نے شرف الدین کا ہاتھ پکڑا، اے علامہ، اتنا بڑا تو عالم ہے، علامہ ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، خطیب ہے، نقیب ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یہ بتا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کیا اس نبی کا تجھے دیدار ہوا کبھی؟ حضور کی زیارت ہوئی؟ آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے، ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ کیا حضور کی زیارت تو نے کی کبھی، رسول اللہ کا دیدار ہوا تجھے کبھی، تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور ان کو احساس ہوا کہ میں عالم، خطیب، ادیب، یہ اللہ فلاں فلاں بہت کچھ ہوں، لیکن آج تک اس نبی کی زیارت نہیں کر سکا جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ دنیا میں اتنا ڈوبا ہوں، دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوں کہ میں ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس مجذوب کا ہاتھ پکڑ کے کہا، نہیں حضرت، آج احساس ہوا کہ میں اپنے نبی سے اتنا دور ہوں۔ علم کی ڈگریاں تو ہے مگر عشق کی ڈگری میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوں، اس لیے آج تک زیارت نہ ہو سکی۔ بس اس مجذوب نے لوہا گرم دیکھا تو ہتھوڑا مار دیا، کہا جب نبی کی تعریف کی بجائے ایرے غیروں کی تعریف کرو گے تو تمہیں کیا حضور کا دیدار ہوگا؟ حضور تو ان کو دکھتے ہیں جو حضور کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ دیجئے جس سے حضور کی زیارت ہو۔ میں سچی بات کہوں، حضور کی زیارت کا وظیفہ جو بتایا صحیح بات ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا نہیں ہے۔ تنہائی میں حضور کے لیے رونا، آہو بکا کرنا، تڑپنا، بلکنا، یہ جتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جو حضور کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں، بلکتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، آہو فغاں کرتے ہیں، ان کے لیے جلوہ جلدی بے نقاب ہوتا ہے، ان کے لیے جلدی حجاب
لگتے ہیں، اور جو ایک بار دیکھ لے پھر وہ کبھی اس منظر کو فراموش نہیں کر سکتا۔ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے بھلانے نہ دیا۔ اور یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تو کہا کہ اس کی تعریف کرو گے شرف الدین تو کیسے نظر آئیں گے آقا، ان کی تعریف کرو، ان کی مدد کرو، ان کی شان بیان کرو۔ تو پھر شرف الدین نے فیصلہ کر لیا، ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، ہر مصیبت برداشت کروں گا، لیکن اب میرا قلم وقف ہوگا یار کے لیے، محبوب کردگار کے لیے۔ اور پھر خط لکھا، بادشاہ سے کہا آج سے آپ کی نوکری سے استعفیٰ، شرف الدین آپ کے کام کا نہ رہا، اب نہ بلانا، اب قصیدہ خوانی نہ کرانا، اب کلام لکھنے کی فرمائش نہ کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ شرف الدین کے پاس وزیر آئے، عمرہ آئے اور کہنے لگے کوئی نذرانے میں کمی ہو گئی، کوئی خدمت میں کمی ہو گئی، کوئی مال کی کمی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی۔ شرف الدین نے کہا کچھ نہیں ہوا، بس اتنا ہوا، صد کتابو صد ورق در نار کن، صد کتابو صد ورق در نار کن، دل بدست جانب دلدار کن۔ اللہ اکبر، میں نے سینکڑوں کتابوں کو اور ورق کو آگ میں ڈال دیا اور میں نے اپنا دل اپنے محبوب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ان کو سونپ دیا۔ بہرحال یہ عارف رومی کا شعر ہے، انہوں نے یہ نہیں شعر پڑھا لیکن میں اس کی عکاسی کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ ہوا، اب انہوں نے حضور کی نعتیں لکھنی شروع کی، حضور کی مدد شروع کی۔ کہتے ہیں جب حضور سے کوئی عشق کرتا ہے تو کوئی امتحان لے نہ لے، اللہ کے رسول خود اس کا امتحان پہلے لیتے ہیں، حضور خود جانچتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا تھا نا کہ لوگ مجھے اس لیے پیٹتے ہیں مارتے ہیں، لوگ نہیں مارتے، میرا محبوب چیک کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ٹھوک ٹھوک کر کے پہلے چیک کیا جاتا ہے مال کچا ہے کہ پکا ہے۔ جب خوب پیٹ لیا جاتا ہے، پیٹ لیا جاتا ہے، پیٹ لیا جاتا ہے تو پھر یار کہتا ہے مال پک گیا ہے، اب ہمارے حوالے کر دو۔ دنیا والو، اگر پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے تو مدینے کا بادشاہ تمہیں چیک کر رہا ہے ابھی عشق میں کچے ہیں یا پکے ہیں۔ اگر قائم رہو گے تو پھر بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، مصر کے بازار میں مصر کا بادشاہ خریدنے آتا ہے، بازار مصطفیٰ میں اللہ خریدتا ہے۔ اور قیمت کیا طے ہوتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بیچ رہے، خریدنے والا خدا ہے، اور قیمت کیا ہے؟ جنت ہے، جنت۔ اللہ اکبر۔ تو شرف الدین نعت لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے ہوا یہ بیمار پڑ گئے، بیماری میں فالج ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فالج، لقوہ، لقوہ جس کو کہتے، لقوہ سمجھتے ہیں؟ وہ ہاتھ پیر کام نہیں کرتے اٹھنے بیٹھنے سے۔ اللہ کسی کو یہ بیماری نہ دے، دعا کریں اللہ کی، بہت مجبور کرتی ہے بیماری، اللہ ہماری نسلوں میں بھی کسی کو یہ بیماری نہ دے، سب کو محفوظ رکھے۔ تو علامہ شرف الدین کو یہ لقوہ ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے سے معذور، ایک پورا حصہ چلا گیا۔ اب بادشاہ کی نوکری کرتے تھے تو پیسے آتے تھے، بہت مال تھا، بہت دولت تھی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، سب ختم ہو گیا، اور لقوے کی بیماری نے مجبور کر دیا۔ اب کھانے کو بھی پریشان ہوئے، روٹی کے ٹکڑے کو بھی پریشان ہوئے۔ سوچا بادشاہ کو خط لکھتا ہوں کہ بھئی پھر چلو کچھ صلح کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن قلم اٹھایا تو خیال آیا نہیں، شرف الدین ایک بار جس کا در پکڑ لیا اب نہیں جانا، ٹھوکریں کھاتے پھروگے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور پھر کے گلی گلی تباہ
ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। क्या हुआ, शरफुद्दीन ने कलम तो उठाया लेकिन बादशाह की शान लिखने की बजाय उन्होंने हुजूर की शान लिखी। और वो कलाम कौन सा था, वो यही जो पढ़ा जाता है, मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसमें बहुत से अशार है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी। ये कसीदा इतना मकबूल हुआ है, मेरी जान कुर्बान कसीदे पर, कि रसूलुल्लाह के मज़ार के हुजरे पे जो ताला लगा हुआ है उस ताले पर भी ये शेर लिखा हुआ है कसीदा बुर्दा का। कितना मकबूल है ये कसीदा कि महफिलों में तो है ही है, जाने महफिल के दरवाजे के ताले पर भी ये शेर है। क्या है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब, हुवल हबीबुल्लज़ी, वो अल्लाह के हबीब है और क़यामत के दिन उनसे शफ़ाअत की उम्मीद की जाती है। तो जो क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे तो कौन सी ऐसी मुसीबत है वो जिस मुसीबत से हमें बचा नहीं सकते। हर मुसीबत में उन्हीं की तरफ तवज्जो की जाती है। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। ऐ पूरी मखलूक में सबसे अफजल और बेहतरीन हस्ती, आपके सिवा कौन है हमारा जो मुश्किल और बला और परेशानियों में हमारी। इस तरह से बहुत से अशार लिखे और लिखे और रोते रहे, पढ़ते रहे। देखो, रोना सबसे बड़ा वजीफा है दीदार रसूल। इश्क रसूल में रोने से बड़ा वजीफा दीदार का कोई नहीं। रो रहे पढ़ रहे बिलाखिर ऐसी आंख लगी तो किस्मत बेदार हो गई। क्या देखा, हुजूर जलवगर है, आका तशरीफ फरमाए, महफिल सजी है और हुजूर फरमाते हैं शरफुद्दीन उठो और जो कसीदा लिखा ना वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो अल्लामा शरफुद्दीन ने पढ़ के सुनाया। वो कहते हैं जब मैं कसीदा पढ़ रहा था तो हुजूर ऐसे झूमते थे जैसे फलदार टहनी हवाओं के झोंकों से झूलती है, यूं, सुभान अल्लाह। और जब मैं कसीदा पूरा कर चुका तो हुजूर अपने मकाम से उठे और उठने के बाद अपनी चादर बुर्द यमानी, बुर्द किसको कहते हैं, बुर्द यमानी, यमनी चादर, बुर्द यमानी यमनी चादर उनको उड़ाई और उड़ाकर उनके बदन पे हाथ फेरा। तो ख्वाब में शरफुद्दीन ने क्या देखा कि जैसे हुजूर ने हाथ फेरा वो तंदुरुस्त हो गए, लकवा खत्म हो गया, फालेश दूर हो गया और चादर भी दी। अल्लाह अकबर। उसी खुशी में आंख खुली तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू थी। और जब ख्वाब याद आया तो वो कैफ था, वो सुरूर था। अल्लाह अकबर। के देखा चादर डाली थी तो देखा ख्वाब की चादर अभी भी जिस्म पे मौजूद है और ख्वाब में शिफा थी तो अब भी शिफा हो चुकी है। अब दवा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तबीब ने ऐसा इलाज कर दिया है कि अब जो है वो किसी दवा की जरूरत नहीं है। उठे, खुशी खुशी गुस्ल किया, नहाया और वही बुर्दे यमानी डाला और डालकर बहुत दिनों के बाद बाहर निकले। वही मजजूब मिला सामने से और कहता है शरफुद्दीन जरा वो कसीदा तो मुझे भी सुना जो तूने रात को लिखा। तो शरफुद्दीन कहते हैं बाबा वो कसीदा जो लिखा है मैंने, मेरे सिवा किसी को नहीं पता, तुझे कैसे पता चला? तो कहते हैं रात रसूलुल्लाह के दरबार में सुना रहा था ना तो उस महफिल के अंदर मैं भी मौजूद था। ये चादर हुजूर ने तुझे तोहफे में दी है ना, उस दिन से इस कसीदे का नाम कसीदे बुर्दा पड़ गया। लोग इसको कुछ भी कहें, इश्क वाले इसको मानते हैं। तो नात की बरकत नहीं है, नात की महफिल सजाओ, अपने घर में नात बजाओ।